ماشاء اللہ اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی انہوں نے بلایا اور ہم آئے ہیں. بس یہ ہے کہ دعا فرمائے ہمارا آنا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، محبت سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں. انشاءاللہ اللہ بھی رؤوف ہے اور اللہ کے محبوب بھی رؤوف ہے. اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم. ٹھیک ہے، بس ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں کہ بات بان نہیں رہی ہے، باقی وہ تو بڑے نوازنے والے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانی کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. یہ راستے میں گجر خان مغرب سے عشاء بیان ہوا تو وہاں بھی میں نے یہ جو ہے نا اس روایت کا مفہوم بیان کیا، تو میں یہاں بھی کروں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ ہمیں بھی یہ کیفیات مل جائیں. یہ لکھا ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی یہ کیفیت ہو جائے. تو چلو نہیں ہے تو ماں باپ سے کیا کرتا ہوں یار نقل ہی کر لیا کرو. اچھے کام کی تو نقل بھی اچھی ہوتی ہے، کیفیت نہیں ہے نقل ہی کر لیا کرو. ٹھیک ہے، تو ایک ذرا نقل کر کے نا تو آنکھیں بند کر کے سارے محبت کے ساتھ درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور کوشش کیا کریں حضرت جی جب بھی درود پاک پڑھیں دم والا پڑھا کریں، پتہ لگے بھائی عاشقوں نے درود پڑھا ہے. بدر انہوں نے لڑ لی ہوئی ہے، احد بھی انہوں نے لڑ لی ہوئی ہے. ہم سے نہیں اللہ اتنا بڑا امتحان مانگتے، وہ وہی تھے اتنے بڑے امتحان دینے ہیں جی. میں تو بڑے دکھ سے حباب سے کہا کرتا ہوں یار ہم سے تو قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں کے لیٹ پہ بھی پڑھا کرتے تھے.
ہاں یہ ہماری ڈھیلے ہیں حضرت جی، کہ ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. وہ وہی تھے حضرت جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے تھے. ہمیں تو گرمی بھی بڑی جلدی لگتی ہے، ہمیں تو سردی بھی بڑی جلدی لگتی ہے. وہ وہی تھے حضرت جن کو گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی احد احد احد. اس لیے میرے دوستو، میں دیکھیں جی سیالکوٹ سے آئے ہیں، میرے لو نہ پڑھو، تقریر گھنٹے دی کر کے جاؤ. نہیں بھائی، کل جواب بھی تو دینا نا کسی کو، جا کہ امت کی خیر خواہی کی تھی کہ نہیں کی تھی. مجھے تو بڑی بار تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھو نا، وہ ریحان صاحب اتنا سونا پڑھ رہے تھے، آپ کو تو چاہیے تھا سارے کرلا پہندے، گل ساری سرکار دی ہے. بولتے ہی کوئی نہیں تھے. آپ کو تو چاہیے سارے شور ڈال دیتے، وہ گل ساری سرکار دی، بات ہی ٹھیک ہے حضرت جی، وہ شک تو نہیں اس میں. اس لیے یہ چھوڑو یار. یہ دیکھو نا، صرف اتنا نہیں آیا کہ بھائی ذکر ہی کرنا ہے، پھر اتنا بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا، کثرت سے ذکر کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ بھی نہیں صرف آیا کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے، بلکہ پھر انداز بھی بتا دی گئی کہ ذکر کرنا کس طرح ہے. آئیے میں حدیث کا بس آخری حصہ پڑھوں گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ذکر کرنا ہے. او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں؟ کہاں گئی وہ دیوانگی حضرت؟ ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے؟ وہ لاؤ دیوانگیاں واپس یار، کہ دیکھنے والا واقعی کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. او انت مجنون، دیکھنے والا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں؟ وہ ہاں دنیا کے لحاظ سے موجود ہے. مجھے آپ کو کہ بھی تو میں نہیں نکاح پڑھانے جاتا کسی کا، کہیں پھنس جاؤں تو وکری بات ہے، کیونکہ وہاں وہ دیوانگی نظر آتی ہے. جناب وہ میرج ہال کے باہر دولہے کے دوستوں نے کم از کم گھنٹہ ناچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صرف دولہے کے دوست نہیں ناچتے، دولہے کے دادا بو بھی ناچتے ہیں. اگر بات کرو تو آگے سننے میں مولی تینوں کی تکلیف ہے، میرے پوترے دا ویاہ ہے. بھائی پوترے کے ویاہ پہ تو ہم ناچنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہم جھومنے کو تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں حضرت؟ وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں؟ نہیں حضرت جی، واپس لاؤ یہ معاملات. دیکھو نا، اقبال نے کہا تھا اللہ کے حضور، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. ہم مانگتے ہی نہیں حضرت جی. جی اگر کبھی ہاتھ کھڑا کر بھی لیں گے تو ہم یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. یا اللہ منڈا دے دے، گڈی دے دے، کار دے دے، نوکری دے دے، بس یہاں سے شروع ہوئے یہاں ہی ختم ہو گئے حضرت. نہیں حضرت جی، اللہ سے توفیق مانگا کرو. یا اللہ وہ دل دے جو تیرے محبوب کی محبت میں مچلے. یا اللہ وہ آنکھیں دیں جو صبح تیری یاد میں برسیں. جی مانگا کرو حضرت جی، ہاں مانگا کرو. بہرحال مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ وہ ہو کیا گیا ہے یار، ہو کیا گیا ہے، ہو کیا گیا ہے. یہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں نا دل تو بڑا کرتا ہے. وہ کہا تھا نا، کوئی آکھے وار شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول. دل تے کردا ہے ضرور تھولیے کتنے جا کے. ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہوئی ہے. ابھی تو بات یہاں ہی بریک، کھولیے کتنے جا کے. کو ملے بھی تو صحیح نا جس کو سنائیں اگلا ورقہ. ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہے. ابھی تو بات بہت دور والی ہے. ابھی بات بہت دور والی. ہاں حضرت جی حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی سوکھا کام نہیں ہے. ایسے تو ایک پوٹو تو تھلو عاشق نکل آتا ہے. بڑا اوکھا کام ہے حضرت. ہاں بڑا اوکھا کام، بہت اوکھا کام ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے حضرت جی. وہ یہ قصبے کا اصل نام ہے چشتی شیخاں. یہ بابا صاحب کا ننیال ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا ننیال ہے. نانکے ہیں یہ حضرت کے. آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے وہاں. تو حضرت کی نسبت سے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخاں. ٹھیک ہے جی. تو پھر جو وقت کے ساتھ بدلتے 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 بن گیا چٹی شیخ. ٹھیک ہے. اب اس کا موجودہ نام ہے چٹی شیخ. ٹھیک ہے جی. تو وہاں
ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی۔ دیکھیں نا، ابتدا سے آپ کو پتہ چل جائے گا سائیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا، سائیں۔ لیکن میں کہتا ہوں یار اللہ سارے انہوں آئندہ سائیں کر چھڑے ہیں۔ ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جی سب کچھ سیاںا میں ہوں، ہیں جی، لیکن میں کہتا ہوں نہیں حضرت، اصل میں ہم سائیں ہیں، سیاںا وہ تھا حضرت، سیاںا وہ تھا حضرت۔ وہ جس طرح پولیس والوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، ایک تھانے کا مخصوص روٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص روٹ تھا۔ کبھی انہوں نے اپنے روٹ سے تجاوز نہیں کیا جتنی دیر ہم نے ان کو دیکھا۔ تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ میں ان سے پوچھتا حضور روٹ والا کی چکر ہے۔ تو یہ اس کا ایک اپنا راز تھا کہ ایک روٹ تھا ان کا کہ اس روٹ سے کبھی آگے نہیں گئے۔ روزانہ انہوں نے وہ سفر طے کرنا ہوتا تھا اور پھر چٹی شیخاں واپس لوٹت۔ تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسا سائیں تھا حضرت جی۔ تو جب وہ نکلتے تھے نا اپنے گاؤں سے اور اپنے مخصوص روٹ کی طرف چلتے تھے تو راستے میں ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ماننے والے زیادہ تھے ان کے۔ ماننے والے ہمیں بس کو بد قسمت تھوڑے سے ہیں جی۔ تو جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی دکان کے سامنے سے گزرنا نا، تو انہوں نے جو ان کی دکان میں ہوتا تھا پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا کہ یہ سائیں علی اکبر صاحب کو پیش کرنا ہے۔ مثلا گزرے کسی کی دکان کے سامنے سے اس نے جلیبی دے دی، میٹھی ہوتی ہے نا، تو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، آیا اس کی اتنی پکی لو لگی تھی اللہ سے، وہ تھوڑی سی جلیبی کھا کے نا، تھوڑی سی ہمیں، تو باقی نیچے رکھ دیتے تھے۔ پھر بڑی حیرت میں نا، جیسے بندہ دریائے حیرت میں غوطہ لگا چکا ہے، تو بڑی حیرت سے نا وہ دینے والے کو سوال کرتے تھے، وہ یہ تو اے تے مٹھی ہے۔ تو اس نے آگے سے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی سی۔ اچھا چینی پائی، کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی ہے۔ اچھا دکان والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا۔ اچھا مل والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی روح دی بنتی ہے۔ اچھا روح کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے۔ وہ گنے چ روح کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی۔ ہائے ہائے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے تھے، یہ سائیں ہے۔ کیسا سائیں تھا حضرت، جو جلیبی میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا۔ بھائی ہم بھی مولوی لوگ ہیں نا، ہم اتنی جلدی کہاں مانتے ہیں۔ میں نے ایک دن نا کچھ 4-3 آپس میں ہم نے بیٹھ کے بحث کی اور ہم نے کہا ہے بھائی آج سائیں علی اکبر کا اینڈ کرنا ہے، دیکھنا بھلا کیا کرتا ہے یہ۔ 4 ہم تیار ہو گئے، میں وہ آ رہے تھے، میں نے وہاں 1 سال خطابت کی، امامت کی ہے۔ تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان تھی جو صرف برفی بنایا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے جناب اس سے ایک ٹکڑی برفی کے لیے، سائیں علی اکبر ادھر سے آ رہے تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نا ان کو ٹیبل پہ بٹھا لیا، تو بیٹھ گئے۔ جی حافظ جی، جی حافظ جی، میں سائیں جی برفی کھانی ہے۔ اچھا برفی کھانی ہے، میں جی برفی کھا کے مجھے انہوں نے وہی سوال کیا، کہتے ہیں حافظ جی یہ تو مٹھی ہے۔ تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی، تو کتوں لے آندی چینی؟ میں سائیں جی دکان تو، دکان والے نے، میں سائیں جی اب میں چلو آپ کے ایریے کا نام لیتا ہوں ذرا آپ کو بات کی تھوڑی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا سائیں جی انہیں اسلام آباد تو، اسلام آباد والے نے میں سائیں جی راول پنڈی تو، راول پنڈی والے نے میں سائیں جی اٹک تو، اٹک والے نے کوہاٹ تو، کوہاٹ والے نے چکوال تو۔ بھائی ایک تقریباً گھنٹہ لگا، جتنے مجھے نام یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے، میرے تو ختم ہو گئے سارے۔ میں نے ساتھ والے کو کہا چل بھائی تو شروع ہو، اب وہ شروع ہوا، اس کے بھی ختم ہو گئے۔ تیسرے کو کہا تو شروع ہو، اس کے بھی ختم ہو گئے۔ چوتھے کو کہا تو شروع ہو، اس کے بھی ختم ہو گئے۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ گئے، بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا ہے۔ پھر اس دن مجھے پتا چلا نہیں یار یہ کچا نہیں، یہ پکا ہے حضرت، پکا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا حضرت کہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ دیوانگی نہیں تھی، ہاں بلکہ وہ تو حضور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے تھے۔ ہم تو حضرت یہ اشیاء کے رنگ میں کھو گئے ہیں نا، ہاں جی، ہم تو کھو گئے ہیں۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی خوبصورت بچے کو یا پھول کو دیکھتے تھے نا، خوبصورت کو، تو ہم کیا کہتے ہیں دیکھ کے، یار بڑا خوبصورت پھول ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت پڑھا کرتے تھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ قربان جائیے وہ کڈا سونا جنہیں بنایا ہے حضرت ہیں۔ تو ہم بڑی دور نکل گئے ہیں، ہم بڑی دور نکل گئے ہیں، بڑی دور۔
میں ظاہر ہے ایسے پروگراموں پہ تو نہیں، لیکن آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر آپس میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو بس دل ہی دکھتا ہے، کیونکہ اب وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا، مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے۔ مثلا اگر گرمی ہے تو خربوزہ، ٹھیک ہے جی، سردیاں آج کل تو کینو، مثلا کسی بندے نے کینو کھولا ہے نا تو وہ کھول کے نا ایک کھا کے نا تو دوسرے کو دعوت کیا دیتا ہے، وہ ایک کھا لے بڑا میٹھا جی، تو دل میں آتا ہے ہر کس دن کو وہ بھی تو ملے نا، جو یہ کہے قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے، وہی کینو آپ ہی خود ہی میٹھا ہو گیا۔ کیسے خود ہی میٹھا ہو گیا؟ نہیں بھائی، کسی نے کیا ہے اس کو میٹھا۔ علماء، میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہوں بھائی، میٹھا ہونا کینو کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے، پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں بیچ میں؟ نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو کھٹا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے، اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے۔ نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، اسی ذات کا نام ہے اللہ، اسی ذات کا نام اللہ۔ لیکن دکھ یہ ہے حضرت، گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں، گرمیوں میں ہم آم کھا جاتے ہیں، سردیوں میں ہم کینو بھی کھا جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا، یہ میاں صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں، میاں محمد بخش صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، وہ تو کہتا ہے کینو میٹھا ہے، تو کہتا ہے آم میٹھا ہے، تو کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے، تو کہتا ہے تربوز میٹھا ہے، پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، اور نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی۔ میٹھا کیسے ہو گیا؟ نہیں حضرت، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کتنی عجیب بات ہے، تجھے کبھی اونگ بھی نہیں آئی؟ تو یا اللہ مجھے ذرا اس کا نظارہ تو کروا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشیاں پکڑ لو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ دی اور کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ روح پر جسمانی تقاضے غالب آئے حضرت، اور حضرت کو نا وہ نیند آئی تو جھٹکا لگا، تو ہاتھ سے شیشی گر کے ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے کلیم جھٹکا وجیا تو 2 شیشیاں نہیں جے سانبیاں، جیسی سو جائی تیڈا وڈا نظام کون سانبے گا؟ ہاں حضرت، اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش مگر منہ بولتی دلیل ہے۔ ہاں بھائی، کوئی بھائی یہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا نادرہ لگا لو یا یہ پاسپورٹ لگا لو حضرت، کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ بڑی دفعہ حضرت اس طرح ہوا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا تھا، نام لکھا تھا محمد سلیمان، تو جنس میں لکھ دیا انہوں نے عورت، ہیں جی، لیکن کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہو حضرت کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو کہ بھائی کسی نے لگائے تھے ٹینڈے تو اوگ کدو آیا ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو جناب کسی کے گھر سیب کے درخت پہ آم اگایا ہو؟ نہیں حضرت، بڑا زبردست رب ہے حضرت۔ وہ دیکھو نا، ہوا تھا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، حضرت ابراہیم وہ نمرود کے دربار میں گئے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا اے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کیا کیا؟ راہ چلتے کو پھانسی دے دی، اور جو پھانسی کا سزاوار تھا اس کو رہا کر دیا، کہتے دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، یہ حال تھا حضرت کا، کیسا سونا دور تھا حضرت جی۔ لکھا ہے کہ حضرت روز کیا کرتے؟ اخروٹ خریدتے، اور اخروٹ خرید کے نا بازار چلے جاتے، اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے، جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے لوگ تھے یار، ہیں جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں۔ یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا،
سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ اللہ اللہ کہتے جاتے, حضور اخروٹ دیتے جاتے ہیں. جب رات کا وقت آتا بچے اپنی جھولیاں اخروٹ سے بھر کے لے کے جایا کرتے تھے. یہ تو تھے نا مرید. اب ذرا پیر کی بھی سنو, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بھائی سب نے جانا نا, کس نے نہیں جانا ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ہے تے سب مسافر نے, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا ہے بھائی, کس نے رہنا ہے. اگر کسی کو وہم ہے تو وہم ہی ہے نا, وہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی جانا ہے. اچے ٹبے شیراں ملے, تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکراں موت نے ملیاں, فضل کریں رب سائیاں. اب ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے جی. جو تھوڑے اور اوپر عمر والے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے. نوجوانوں کو دعوت دو نماز کی, بہانہ کیا ہے, نہیں کپڑے نہیں صاف ہے, ٹھیک ہے جی, ان کا بہانہ ہے جی. بڑوں کو دعوت دو, نہیں افسر تانوں نہیں نہ پتہ ہے, تسی تو بس نمازیں پڑھانی ہوندیاں نے نا, تے ساڈی مصروفیت دا تانوں تے نہیں نہ پتہ ہے جی. بہانے سب نے تراش رکھے ہیں. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, میاں صاحب فرماتے ہیں واہ بھائی واہ, بڑے تجھے بہانے آتے ہیں. یہ بتا کوئی اسرائیل کے لیے بھی تراشا ہے کہ نہیں تراشا, ان کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے. اس نے تو بہانہ سننا ہی کوئی نہیں ہے. میں ادھر بھی بتا رہا تھا, میرے ابھی تک اس طرح لگتا ہے دل میں کیل ٹھکا ہوا ہے حضرت. میں وہ ایک ختم پہ گیا تو ایک بچے نے بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھا. میں نے وہاں سے پوچھا میں کون ہے یار بچہ, انہوں نے کہا جناب جدے ختم تے آیا وہ سب تو بڑا منڈا ہے, صرف 12 سال عمر تھی. اس سے چھوٹے کی عمر 9 سال تھی, اس سے ایک اور چھوٹی بچی 5 سال کی تھی, اس سے ایک اور چھوٹی بچی 3 سال کی تھی. میں حضرت ممبر پہ بیٹھا بیٹھا رو پڑا, یار وہ کدو دل کیتا ہونا ہے بچے چھڑ کے جانتے حضرت. لیکن کی یہ میاں صاحب نے بڑا کمال بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں, نہ کر یار, نہ جھوٹے بہانے لا, جدھر انہوں نے آنا تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا. نہ ڈرامے بازیاں کر, نہ مسیتو نس, تیرا کوئی بہانہ نہیں لگنا. جڑے تو اجا بہانے تراش لے دینے نا, میرے کپڑے نہیں صاف, میں ویلا نہیں, میں مصروف بڑا ہوں, ان کو کیا بہانہ لگانا ہے, کیا بہانہ لگایا. میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی والدہ کی بات آپ کو سناتا ہوں. اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, ٹھیک ہے جی. 17 سال وہ روئی میرے لیے, یا اللہ پتر دے دے, یا اللہ اولاد دے دے. 17 سال بعد میں ہوا. جب میں 21 سال دا ہویا تھا آپ ہی فوت ہو گئی. کچھ بھی میرا اس نے نہیں دیکھا, میری گاڑی نہیں دیکھی, میری شادی نہیں دیکھی, میری شہرت نہیں دیکھی, میری عزتیں نہیں دیکھی, میرے بچے نہیں دیکھے, اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ککھ بھی نہیں. بابا جی نہ کرو اس طرح, نہیں جو چلنے بانے, ہاں یہ نہ کرو بھائی اس طرح. جو بہانے لگا رہے ہو نا, نہ لگاؤ یار. عذر بہانہ چلنا نہیں, اور جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کنو لڑ لڑ مریے. کیوں بھائی یہ کیوں اس سے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں متھا لگا رہے, اس سے کوئی متھا نہیں لگا سکتا حضرت. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہاں کوئی اس سے نہیں لگا سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کوئی اس سے متھا نہیں لگا, نہ لگاؤ بھائی. ہاں نہ متھا. الف آیا سے تو لال خریدنے نو, ہاں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ شاہ نو کی منہ بخائیں گا, جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کیا جواب دینا ہے اس کو جا کے کل ہے, کیا جواب دینا ہے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, کیا جواب ہے اس کے لیے. وہ ظالم تیرے پاس پورے زمانے کے لیے ٹائم تھا, ہمارے لیے نہیں ٹائم تھا. سارے کام تو نے کیے ہیں, جب ہماری باری آئی تو تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ہاں اور میاں صاحب نے کمال لکھا حضرت جی. یہ میں جیسے پہلے کہا نا, میں نہیں ناموں سے آگاہ حضرت, میں نے تو اب اپنا نمبر ہی بند کر دیا حضرت. خدا کی قسم اتنی بے وفا دنیا ہے یہ. یہ بندہ فوت ہو جائے تو بیویوں کا سب سے پہلے فون ہی یہ آتا ہے. نہیں وہ ضروری تو نہیں نا وہ کرنی, عدت کرنی ضروری تو نہیں نا. آپ صاحب کوئی بیٹھی پوچھ رہی, نہیں آپ صاحب میرے کو نہیں ہون رہی, توڑ دئیے. بھائی میاں صاحب پہلے کہہ گئے. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. وہ میاں صاحب سرکار 100 سال پہلے فرما گئے, ہم 100 سال آگے آ چکے ہیں. وہ تب کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے. فون آتے ہیں نہیں آپ صاحب ضروری تو نہیں عدت کرنی.
اب میں نہیں دبنا بھی ضروری نہیں, جاؤ نہرے چھوٹا ہو کسی جا کے, ہاں وہ بھی کہڑا اڈا ضروری ہے, جاؤ چھوٹا ہو کدی دی قبر بنانی, وہ بھی تھی بھی تھکنا ہے, کھیچل کرنی ہے, پیسے لانے جی, جاؤ چھوٹا ہوتے جا کے, یہ حالات ہے. باقی قسم فون بند کر دیا, جاؤ کام کرو اپنے اپنے جا کے, اتنی بے وفائی. ہاں ساری زندگی جدا کھادا جدا پایا ہے, 4 مہینے وہ کمرے چ بہن تیار کوئی نہیں ہے. حقیقت ہے حضرت جی. اب کہاں ہو رہا ہے کل شریف کا ختم 3 دن کے بعد, کہاں ہو رہا ہے؟ اگلے دن کل رکھ لینے اڈے. 3 دن ہم اپنے باپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے حضرت. کون سی بات کرتے ہو بھائی, ادھر کل 3 دن کا ہوتا ہے نا, 3 دن بھائی بیٹھو, اس کے لیے پڑھو, اس کے لیے کچھ اللہ اللہ کرو, اس کے لیے کوئی توبہ استغفار. اگلے دن کل رکھ دیتے ہیں, صاحبزادہ صاحب اتنے مصروف ہیں. کاب 10 دن کے بعد 10واں ہو رہا ہے, اور لوگ اعلان حضرت ہم سے کیا کرواتے ہیں جی کل 10واں کٹھا ہوئے گا. میں تو شریعت بدل چھڑی, 10واں تو ہوں 10ویں دینے, کل 10واں کٹھا کتوں آ گیا؟ اعلان ہو رہے ہیں حضرت. اعلان کرنے والوں بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نہیں بولتا وہ بھائی 10واں تو 10 دن کے بعد ہوتا ہے, یہ کل 10واں کیسے کٹھا ہو گیا, اور وہ بھی دوسرے دن ہی. جاندی واری کیا ڈرونا بنے, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے, کتھے نے تیرے کر دے میاں, کتھے نے تیرے کر دے. نہیں اج بھائی کر لے اپنے نہیں کچھ. اور بڑا کریم یہ حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت. ایک دن حضرت اپنی نا مجلس وعدہ راستہ کیے بیٹھے تھے, تو ایک شخص جس کو اس کے مالک نے 4 درہم دے کے نا شراب کے ساتھ کچھ لوازمات لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا, اس نے اپنے گھر میں شراب کی محفل سجا رکھی تھی. تو حضرت کی مجلس میں ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 درہم عنایت فرمائے. رنگ تھا بابے کا, بابا تو وہ بابا تھا, اگر مٹی کو ہاتھ ڈالتا تو سونا کر دیتا, لیکن اللہ کا رنگ ظاہر ہونا تھا نا. آپ نے سامعین کو مخاطب فرمایا, آپ نے فرمایا جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا منصور بن نمار اسے 4 دعائیں دے گا. لوگ یقین والے تھے حضرت. وہ جو گزر رہا تھا نا, وہ جو اپنے مالک کے لیے سامان لینے آیا تھا شراب کے ساتھ, وہ آ کے عرض کرتا حضور جو بھی دعا مانگے گا دے گا, آپ دیں گے. فرمایا تو 4 درہم دے, جو دعا تو کہے گا میں دوں گا. حضرت اس نے 4 درہم فقیر کو دے دیے, فقیر چلا گیا. حضور دعا دو, آپ نے فرمایا کروا. حضور پہلی دعا کرواؤ, میں بھی غلام, میرا باپ بھی غلام, باپ تو انتقال کر گیا, میں غلام ہوں. دعا فرمایا اللہ غلامی سے رہائی عطا کرے, یا اللہ اس کو غلامی سے رہائی عطا کر. دوسری دعا, حضور یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں نا یہ میرے نہیں ہیں, یہ میرے مالک کے ہیں, دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے, یا اللہ اس کو اس کا 10 گنا عطا کر. تیسری دعا, حضور میرا مالک بڑا ہی اچھا ہے, بس شراب پیتا ہے, یہ اس میں عیب ہے, دعا کریں اللہ توبہ کی توفیق دے, یا اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے. چوتھی دعا, حضرت دعا فرمائے اللہ میرے مالک کی بھی, میری بھی, آپ کی بھی, جتنے اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما دے, یا اللہ اس کے مالک کی بھی, اس کی بھی, میری بھی, جتنے سامعین ہیں سب کی بخشش فرما دے. وہ چلا گیا. اب وہ محفل تو ظاہر ختم ہو چکی تھی, دوست انتظار کر کے جا چکے تھے. جب وہ گیا نا تو مالک اٹھ کے اس کو مارنے کے لیے بھاگا. اس نے کہا حضور مارو نا, میں منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی دی محفل چسا. جب حضرت کا نام سنا تو وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. وہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کہ حضور میں سامان لانے گیا تھا تو حضرت اعلان فرما رہے تھے جو اس کو فقیر کو 4 درہم دے گا میں 4 دعائیں دوں گا, تو آپ کے 4 درہم دے کے میں 4 دعائیں لے کے آئے ہیں. اچھا کیڑی کیڑی دعا کروائی ہے؟ حضور پہلی تے اپنے نہیں کروائی ہے, میرے والد صاحب تھوڑے والد صاحب دے نوکر سن, میں تہاڈا نوکر ہاں, میں دعا انہوں کو کروائی, دعا کرو اللہ منو آزادی عطا کرے. کہنے لگے جا تجھے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا, حضور وہ جو 4 درہم دیے ہیں نا وہ آپ کے تھے تو آپ کو واپس بھی دینے ہیں, تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے, دعا کرے اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے. کہا جا تجھے 40,000 درہم بھی دیے. ٹھیک ہے جی. تیسری دعا, حضور سارے کام بڑے چنگے نے, بس شراب پیندے ہوئے نہیں چنگا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میں تہاڈے لیے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق دے. رو کر ساری شراب بھرا کے کہنے لگا جا وعدہ راج کے بعد نہیں پیوں گا. اچھا چوتھی دعا, حضور چوتھی دعا ان سے یہ کروائی تھی کہ حضور دعا فرماؤ اللہ میرے مالک کو, مجھے, آپ کو, اور جتنے محفل میں آئے ہیں سب کو بخش دے. اور رونے لگ پڑا, کہنے لگا یار جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا, یہ میرا اختیار نہیں ہے, یہ تو اس کا اختیار ہے, کرے نہ کرے. ہائے ہائے. امام یافعی نے لکھا جب وہ رات کو سو گیا نا تو خواب میں آواز آئی, او بندیا وہ تو چھوٹا سا بندہ اور جو تو کر سکتا ہو تو کر دے,
تو میں جو ملکوں کا مالک ہوں، جو میں کر سکتا ہوں میں نہیں کروں گا؟ ہیں جا، تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، منصور بن عمار کو بھی کیا، اور جتنے محفل میں آئے تھے ان سب کو بھی کر دیا۔ ہیں اے حضرت تو کر کے تے دیکھ، جو تجھے حکم دیا پھر دیکھ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ہیں اللہ حضرت جو اس نے اپنے ذمہ لیا تھا سونا کیا سارا ہی حضرت جی، لیکن دکھ کی بات ہے حضرت جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے نہیں کیا کوئی بھی۔ اس لیے تو میرے سیدی کہا کرتے ہیں نا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے تھے۔ جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اب ذرا سننا یہ چاہنے والوں کا جواب، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی۔ ہائے ہائے، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کون، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا۔ ہیں جنید ماں روز تو نہیں نا پیدا کرتی حضرت، ہیں ایسے کبھی کبھی آیا کرتے ہیں۔ وہ لکھا ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیرہ آیا، حضرت کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، نزا کی کیفیت طاری ہوئی اور حضرت نے آنکھیں بند کر لی۔ تو کیونکہ حکم ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اسے باواز بلند پڑھ کے بھی سنائیں۔ تو بھائی اللہ والوں کی مجلس کے تو بڑے آداب ہوتے ہیں نا۔ اب وہ وہاں بھی ایک ایسا کھڑا تھا، اس نے چوک حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کیا۔ حضرت کو کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہائے ہائے، جواب سنو یار ذرا۔ آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، او یار وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا یاد کیا ہوگا حضرت۔ فرمایا وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں۔ ہائے کتنا حضرت نے یاد کیا ہوگا۔ جواب دیکھو نا حضرت، یاد بھی اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے، آج یاد کرو حضرت جی، آج یاد کرو۔ ہاں حضرت آج یاد کرو، آج یہ کام کر رہی ہے حضرت، کرو پھر حضرت یاد، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، اور کر کے تو دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہاں حضرت جی رحمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، پھر دیکھو ہاں رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں حضرت۔ میں وہ اکثر پھر وہ احباب کو سنایا کرتا ہوں، آئے ہائے قربان جاؤں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ مرید ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ، آئے اور آپ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں واقعتاً مشکل کشا ہیں حضرت، لیکن کو آگے بھی تو آ جائیں، آگے بھی تو ہونا حضرت جی، ہیں پھر دیکھو ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں حضرت آگے بھی جو ہے نا نیٹ پہ چڑھ گیا، اور پھر مجھے بڑے سکھوں کے فون آئے کہ حضرت اسی ساڈے گروہاں دی بے ادبی کیتی ہے۔ بہرحال صوفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے، بہرحال بات بڑی زبردست ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، کیونکہ جب میرے دادا پیر و مرشد کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی، تو آپ نے وہ بھی دور دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان ابھی تقریباً ایک ہی طرح معاملہ تھا، تو آپ سنایا کرتے کہ کوئی سکھ تھا تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، تو ٹریکٹر ٹریلی تو نہیں نہ ہوتے تھے تب، تو یہ بیل ہوتے تھے، گڈھے ہوتے تھے، ان کے آگے بیل ہوتے تھے۔ وہ بارش برسی تھی، راستہ بھی کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کی کیا صورتحال ہے۔ اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا، گڈھا پھنس گیا، گڈھا پھنس گیا۔ پہلے اس نے وہ خود وہ چھڑی اٹھائی، بیلوں کو خوب پیٹا، ٹھیک ہے جی، زور لگوایا نہیں لگا، ٹھیک ہے جی۔ اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ اس نے پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4۔ اب چلو میں اس پہ نہیں تبصرہ کروں گا کہ گرو صاحبان کیوں نہیں آئے ہیں جی، بہرحال کوئی بات نہیں بنی۔ وہ رات ڈوب رہی تھی، اب پریشان بندہ تھا نا حضرت جی، دل بھی نہ کرے یار، 2 بیل بھی ہیں، لکڑیں بھی ہیں، کیا کروں، کس طرح چھوڑ کے چلا جاؤں، سارے دن کی محنت ہے، لیکن دوسری طرف ڈر بھی لگے کہ اگر نہیں جاؤں گا رات پڑ جائے گی، جنگل ہے مارا جاؤں گا۔ اب وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہے، تو کیا ہوا، ادھر سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا، حضرت مولا علی کا ملنگ ہے، علی دا ملنگ پیندے کوٹ کوٹ بھنگ والا ملنگ نہیں حضرت،
نہ میرا دل کرتا ہے ان کے منہ میں نا میں خدا کی قسم تیزاب ڈال دوں منوسوں کی. ان بے حیاؤں کو بکواس کرتے بھی شرم نہیں آتی. کھوتے ہو جو ایک دفعہ نام علی کا لیتے ہو پھر بھنگ کدھر سے آ گئی ہیں. علی کے ملنگوں کو بھنگ کی لوڑ نہیں, وہ تو شراب شوق پیتے ہیں, وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں حضرت جی. ان کو بھنگ کی لوڑ پڑتی ہے شیطان کے چیلوں کو حضرت جی. حضرت علی کے ملنگوں کو نہیں بھنگ. ہاں یہ حضرت ابو علی قلندر حضرت مولا علی کے ملنگ تھے نا. ہاں ان کو ڈائریکٹ حضرت مولا علی سے فائدہ ہوش آئی ساری زندگی کوئی نہیں آئی حضرت. وہ علی سے پی لے, علی کا فیض برداشت کون کر سکتا ہے حضرت جی. وہ تو وہی دفعہ نہ جاتا ہے حضرت جی. ہیں جی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک ملنگ گزر رہا تھا, اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کی پکی نشانی یاد رکھنا, دل کا بڑا نرم ہوگا حقیقت بہت نرم ہوگا حضرت جی. میرے پاس نرم سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے, میں نے وہ بولتا حضرت, وہ نرم ہوگا حضرت بڑا زیادہ. ہیں جی وہ دیکھا رات پڑ رہی ہے, سکھ کھڑا ہے, بیل بھی ہے, ٹھیک ہے جی, اوپر لکڑیں بھی ہیں. آگے کہتے سردار جی کہتے ہیں بھائی جاندے کیوں نہیں پہ. تھوڑا تعصب تھا نا, اوے ملنگا جا اپنا کام کر جا کے. اس نے کہا حضرت جی کام میں کراں گا, منو ہے دوستو تسی کیوں نہیں جان دے. وہ غصے میں کہتا ہے میری باڈی دیکھی ہے. ہاں. اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں. وہ مجھ سے گڈھا نہیں حرکت میں آیا, میرے 12 گروؤں سے نہیں آیا, تجھے بتا کے وقت ضائع کروں, جا اپنا کام کر جا کے. اس نے کہا جی گڈھا نکالنا ہے, اتنی سی بات ہے. ادھر ہو ڈالا پہیے کو ہاتھ, اور چیلا بھی سچا گرو بھی سچا ہے. ڈالا جناب پہیے کو ہاتھ اور مارا نعرہ حیدری. مزہ نہیں آیا. نعرہ حیدری, گڈھا باہر گڈھا باہر. اب وہ سکھ یار وہ سکھ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا لے بھائی وہ بتا بھی میں نے خود ہی دیا, مجھ سے بھی نہیں نکلا, 12 گروؤں سے بھی نہیں نکلا ہے, بتا بھی خود ہی دیا, وہ اس کے تو ایک ہی گرو نے نکال دیا. اور بڑا سوچ کے نا, کیونکہ زبان پنجابی ہے نا, بڑا سوچ کے نا کہندا ہے نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے, بازرا چکڑ دے پیڑے نے. اللہ دا شکر ہے ساڈے حضرت جی چکڑ دے بھی چنگے نے, کو آئے تو صحیح یار ہے. اور ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے, کو آئے تو صحیح یار, کو آئے تو صحیح یار. ہے ہی کوئی نہیں یار. ہیں جی ہیں اتو کو جوڑ ساں تے وچوں کو جوڑ ساں. آئے تو صحیح حضرت, کوئی ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نہیں یار. بس ہے کوئی آئے تو صحیح ہے ہی کوئی نہیں, کوئی آئے تو صحیح ہے. ہیں جی تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ. اللہ کبھی آپ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں تو آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے. حضرت ایسے صوفی ہوئے ہیں حضرت, دیکھیں نا مرید کن کے ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ, اور امام حسن بصری حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ. تو یہ لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدا کچھ اچھی نہیں تھی حضرت, ٹھیک ہے جی. سود کا کوئی آپ کا کاروباری معاملہ تھا, تو جہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے آپ کو پکارتے بھی حبیب سودیا کہہ کے تھے. پھر اللہ نے توفیق توبہ دی ہے, اور میرے یار دی توبہ نہیں کی تھی جڑی صرف محفل جی ہوندی ہے نہیں ہے. ہاں بابا فرید نے کہا بھی نا, آپ فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یار, توبہ لٹکے اد وشکار, توبہ وچ تو عمر وے آئی, توبہ دی تین سمجھ نہیں آئی. اور یاد رکھنا محمدیو, یہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی اللہ کے حضور سچی توبہ کرے گا, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. یہ تورات میں لکھا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری, کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا کر دے گا. ہاں یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو پھر حضرت نے سچی توبہ کی حضرت, ٹھیک ہے جی. تو پھر آئی آزمائش حضرت, اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا, بڑا اوکھا کام ہے. یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا نا عشق, چلو میں اب اس حوالے سے ایک بات بھی سنا دیتا ہوں. یہ کیونکہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے. تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات, جس کے مصنف ہیں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی تھے جنہوں نے بڑی ریاضت کی قرب الہی پانے کے لیے. پھر ایک دن غیب سے آواز آئی, بندے
ہم تجھ سے راضی ہیں، بتا کیا چاہتا ہے. تو دل میں تھا کہ عرضی پائیے کہ سانو بھی محکمہ عشق چ کو سیٹ دے دیو، سانو عاشق بھرتی کر لو. لیکن ڈر گئے. عرض کی رب کریم قرآن کریم میں تو نے خود ہی کہا ہے وشاورہم فی الامر، مشاورت کیا کرو. تو یا اللہ اگر ٹائم دیتا جائے ایک رات دا تو میں مشاورت کرنا. ٹائم دیا گیا جا. شاہ صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اس کے گاؤں میں نا ایک بابا جی تھے جو آگ لگا کے نا بیٹھے رہتے تھے. لوگوں کی ان کے بارے میں مختلف رائے تھی. کچھ کہتے تھے یہ ہے، کچھ کہتے تھے یہ. ان کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا حضور یہ معاملہ ہے اور ایک رات دی گئی ہے، چل مانگ کی منگنا ہے. تو ابو بابا جی کو تو پتہ تھا نا. انہوں نے کہا اچھا دس تو کی چاہنا ہے. انہوں نے کہا جناب خواہش ہے کہ اے عرضی پائیے کہ ساڈے تے سینے تے بھی عاشق ہون دا میڈل لا دے. انہوں نے کہا چل پھر ایک رات دے مجھے، کل جواب دیں گے تجھے. وہ سو گیا جا کے. صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا نا تو کیا دیکھتا ہے، شور مچا ہوا ہے کہ رات کو کسی نے بابے کی گردن تن سے جدا کر دی ہے. سر فلاں روڑی پہ پڑا ہوا ہے. جو دھڑ ہے اس کو رسی ڈال کے نا بچے سارے گاؤں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بڑا گھبرایا، وہ یار یہ کیا ہوا ہے. خیر نماز فجر پڑھی. فجر پڑھ کے پوچھا بابے کا سر کدھر پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا فلانی روڑی پہ گیا. اور جا کر کہنے لگا مجھے پتہ ہے کامل جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. میرا جواب. تو سر سے آواز آئی بابا جواب لبا نہیں ہو، اسی بھی عشقی منگیا سی. جواب لبا نہیں ہوا ہے، عاشقاں نال لینج ہوندی ہے. یہ تے ایویں نے جوگا تے آ جا، نہیں تے جا جا کے روٹی شوٹی کھایا کر. عاشقی اوکھا کام ہے. ایویں تو نہیں. سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو. اور پھر بڑا غور و فکر کر کے سلطان باؤ نے یہ مصرع کہا تھا. فرماتے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہو. سوکھا کام ہے حضرت جی. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. سوکھا کام ہے حضرت. اسی تے جیندر مار مار کے چنڈا اگلے دا منہ لال نہ کر چھڑی سانو سکون نہیں آندا. سوکھا کام ہے حضرت جی. عاشقی بابا جی کسی اور محکمے کا نام ہے. اتنے مارنیاں نہیں تو چپ کر کے کھانیاں پیندیاں نے. ہاں حضرت بہرحال چلو میرا وقت ختم ہے، میں اس سے آگے نہیں اب جاؤں گا. ہاں حضرت جی ہاں اتنے کھانیاں پیندیاں نے. کیا حضرت مولا علی کو پتہ نہیں تھا ابو فیروز عبد الرحمن ابن ملجم خنجر زہر میں بجھائے ادھر میرا انتظار کر رہا ہے. اے یہ عاشقی جو پتہ بھی ہوئے پھر بھی جا کے مسلے تے کھلوئی دا ہے. پتہ تھا حضرت کو. ہاں اینو عاشقی کہندے جی حضرت، اینو عاشقی کہندے جی. ہاں ہاں اللہ معافی دے. وہ آ گئی پھر حضرت جی آزمائش. جو غیب سے محلوں سکی شکی روٹی آنی کھا کے گزارا کر لینا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن. لکھا جب چھٹا روز آیا نا تو بی بی صاحب آ کے آپ سے الجھ پڑی. کہتی ہیں یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں آپ، ہم سے نہیں مانگی سوٹی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو دیہڑی لگاؤ، کو محنت کرو، کو مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور اس سے بحث نہیں کی. نکل گئے. سارا دن وہاں جنگل میں بیٹھ کے نا تو اللہ اللہ کیا. بڑا زور ہے اللہ کے نام میں، بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام میں. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام. بڑی شانیں ہیں حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک. لے کے تو دیکھو یار سارا دن لیا حضرت. رات پڑی تو گھر آ گئے. بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی کہ بس اب ابھی بھیجنی آنے والے ہیں. جب گھر آئے نا تو آتے بیوی نے پہلا سوال یہی کیا، حضرت دیہڑی لائی، مزدوری کی، مشقت کی نا؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا کی. تو پوچھتی اگر محنت کی ہے مزدوری کی ہے تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. پوچھی آپ کو کیوں شرم آ گئی؟ میرا مالک کریم ہی بڑا ہے. مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بیوی کہتی اچھا چلو کل مانگیے گا، چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے مل جائیں گے. آپ فرماتے اگلے دن میں پھر چلا گیا. پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ کرتے گزری. آپ فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا. بیوی کا پھر وہی کل والا سوال،
حضرت مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی. تو پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے پھر ٹالا. نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا, پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا, اگر تو دے تو پھر اس کا کام کیجئے گا, نہیں تو کسی اور کا کیجئے گا جا کے. ہائے ہائے صوفی تھے نا حضرت جی, ادھر آ کے سیدھا تیر لگا. اس نے کیا کیا دیا ہے؟ کیونکہ صوفیوں کا مسلک ہوتا ہے سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا حضرت ہیں. یہ صوفیوں کا مسلک ہے حضرت, وہ نہیں یار, وہ نہیں در چھوڑتے یار کا کوئی. ہم تو حضرت جی 5 روپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں حضرت جی, وہ جان دے دیتے ہیں, یار کا در نہیں چھوڑتے. خیر آپ فرماتے ہیں ساری رات میں روتا رہا. تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا. سارا دن اسی طرح گزارا, اللہ اللہ کرتے. فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان. وہ حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ خیر اب فرماتے میں نے کہا چلو تھوڑا اور وقت باہر گزار لیتا ہوں, اس وقت جاؤں گا جب سو جائے گی. خیر آپ فرماتے کافی وقت گزر گیا, میں گیا, ارادہ یہ تھا دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا, رات تو گزاروں نا, کل کی کل دیکھیں گے. آپ فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, اتنی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا کسی کو علاقے میں سے ترس آیا ہوگا, وہ دے گیا ہوگا. اب فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے, کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ تو جو 2 دن سوال کرتی رہی, آج اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا مجھ سے, اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں, جواب وہ دیتی ہے. او حبیب یہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, وہ اتنا کریم ہے آپ کو اس نے تکلیف نہیں دی, یہ اس نے بندے بھیجے تھے ہیں, سارا کچھ وہ دے کے گئے. آپ فرماتے میں نے کہا کیا دے کے؟ کہتی ہے آگے خود دیکھ لیں. آپ فرماتے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ڈھیر لگا ہوا ہے, جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے. آپ فرماتے میں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا, اور قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ. آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر کہتی رو نا, ہاں خالی سامان نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. چلے ہم نے تو مزدوری کی نہیں ابھی, پھر بھی اتنا کر رہے ہیں, چلو کرو گے تو کیا کرے گا, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. آج وقت ہے یار, آج وقت ہے, ہاتھ جوڑ کے ہے یار, اتنی دور سے ہم آئے ہیں پیغام لے کے, نہ کرو یار, نہ کرو, نہ کرو. لوئے لوئے پر لے جے تُد پانڈا پرنا. ہاں بھائی تیری گڈی, تیرا فلیٹ, تیرے پیسے, تیری کڑی, تیرا موبائل ایتھے رہ جانی سارا کوئی, ایدا مان نہ کرے نال نہیں جانا نہیں. ہاں اج کر لو یار کچھ, اج کر لو حضرت جی, اج کر لو حضرت, اج کر لو, اج وقت ہے. لوئے لوئے پر لے کڑی جے تُد پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. نماز پڑھو حضرت, اپنے اللہ نو یاد کرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خوب درود پاک پڑھے کرو, اپنے والدین دی خدمت کرو, ایک دوسرے نال اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے جی, جو وقت دیا گیا میں تقریباً 5 منٹ اس سے اوپر چلا گیا. اللہ رحم فرمائے, میں اللہ کے حضور دعا گوں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ایک دوست تھے, انہوں نے کہا تھا والد صاحب بڑے بیمار ہیں, میں دعا گوں اللہ اپنے محبوبوں کے طفیل ان کے